بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، قرآن کریم میں نماز سے متصل ارکان اسلام میں سے کس رکن کا کثرت کے ساتھ ذکر ہے؟ جواب ہے زکوٰۃ کا۔ سوال ہے، فتح مکہ کے موقع پر کس کا گھر دارالامن قرار دیا گیا؟ جواب ہے ابو سفیان کا گھر۔ سوال ہے، عرب میں برساتی نالوں کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ جواب ہے سبیل۔ سوال ہے، سورہ ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 1 مرتبہ۔ مجوسی کتنے خداؤں کو مانتے ہیں؟ 2 خداؤں کو۔ سوال ہے، صحیفہ ابو ہریرہ کس نے روایت کیا؟ جواب ہے حمام بن منبع نے۔ جنگ خیبر میں کتنے یہودی کام آئے؟ 93۔ سوال ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں کب پہنچے؟ جواب ہے 2 محرم الحرام 61 ہجری۔ اگر کسی حاملہ کو طلاق ہوئی تو تیسرے دن بچہ ہو گیا تو عدت کتنی دن رہے گی؟ پیدائش کے ساتھ عدت ختم ہو جائے گی۔ سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ دینے والی اونٹنیاں کتنی تھی؟ جواب ہے 45 اونٹنیاں۔ سوال ہے، کون سا فرض عمل لوگوں کو دکھا کر کرنا چاہیے؟ جواب ہے زکوٰۃ۔ سوال ہے، قوم عاد کے لوگ کس نام کی بستی میں رہتے تھے؟ جواب ہے قوم عاد کے لوگ ارم نامی بستی میں رہتے تھے، اس لیے انہیں عاد ارم بھی کہا جاتا تھا۔ یہ علاقہ عدن کے گرد و نواح میں آباد تھا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرت۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری نماز پڑھائی اس میں کون سی سورت تلاوت فرمائی؟ جواب ہے سورہ المرسلات۔ سوال ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک پر کیا تحریر تھا؟ جواب ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر کتنا عرصہ تک سوار رہے؟ 6 ماہ تک۔ سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس رومی گورنر کے حکم پر صلیب دیا جانا تھا اس کا نام کیا تھا؟
جواب ہے پیلاتس۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قتل کے کتنے دن بعد قوم سمود پر عذاب نازل ہوا؟ 3 دن بعد عذاب نازل ہوا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری کے بعد کتنے عرصہ زندہ رہے؟ 40 سال۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ 13 برس کی عمر میں کس نے کیا تھا؟ آپ علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے اہل عرب کس کی اولاد میں سے ہیں؟ جواب ہے اہل عرب سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی بشارت کس دن ملی تھی؟ سوموار کے دن۔ سوال ہے رحلت کے آخری دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا لقب دیا؟ سوال ہے خوشبوؤں کا شہر کون سا ہے؟ جواب ہے پیرس۔ سوال ہے حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں سب سے پہلے کون پیدا ہوئے؟ جواب ہے قابل اور اکلیمہ۔ سوال ہے پانچواں خلیفہ راشد کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے بنی اسرائیل کب غلام بنے؟ جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد مصریوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا۔ سوال ہے قوم سمود کے کون سے لوگ صالح علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لائے تھے؟ جواب ہے غریب لوگ۔ سوال ہے بتائیں کس پیغمبر کی زبان میں لکنت تھی؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ سوال ہے جنت کے 8 دروازے کون سے ہیں اور ان کے نام؟ جواب ہے باب الصلاۃ، باب العریان، باب الجہاد، باب الصدقہ، باب الحج، باب الایمن، باب الذکر، باب القاظمین۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ روز قیامت مجھے اور آپ کو جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے، آمین۔ سوال ہے حدیث کی 6 مستند کتابوں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے سیاہ ستہ۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کس دن عید مناتی تھی؟ جواب ہے جب آپ علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے چھٹکارا ملا اس دن کو آپ علیہ السلام کی امت عید مناتی تھی۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر نازل ہونے والا من کیا تھا؟ جواب ہے جو حلوے کی طرح شیریں تھا۔
سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کس نبی سے ملتا جلتا تھا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مشابہ تھا۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آخری آیت کے نازل ہونے پر جو خطبہ دیا تھا اس وقت تمام صحابہ کرام کی تعداد کیا تھی اور کون سے مقام پر دیا تھا؟ جواب ہے 1,24,000 تقریباً صحابہ کرام کی تعداد تھی اور خطبہ کا مقام میدان عرفات ہے۔ سوال ہے سیف الاسلام کس معزز صحابی کا لقب ہے؟ جواب ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سوال ہے عباسی خلافت کو مذہبی تقدس کا جامہ کس نے پہنایا؟ جواب ہے ابو جعفر منصور نے۔ سوال ہے علم کا شہر کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سوال ہے قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 27 مرتبہ۔ سوال ہے کس نبی نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا تھا۔ سوال ہے کس وقت سرما لگانا سنت ہے؟ جواب ہے سوتے وقت سرما لگانا سنت ہے۔ کیا شک کی بنا پر دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے؟ محض شک کی بنا پر دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے پیٹ میں ہوا کی حرکت محسوس کرے اور فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ آیا پیٹ سے کوئی چیز خارج ہوئی ہے یا نہیں تو ایسی صورت میں وضو کے لیے وہ مسجد سے ہرگز نہ نکلے حتیٰ کہ آواز سن لے یا بدبو محسوس کرے۔ سوال ہے وہ جلیل القدر صحابی کون تھے جن کے مرنے سے عرش خداوندی ہل گیا تھا اور 70,000 فرشتوں نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی؟ جواب ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے وہ کون سا جانور ہے جو شیطان کو دیکھ کر روتا ہے؟ جواب ہے کتا شیطان کو دیکھ کر روتا ہے۔ سوال ہے تم پر میرے ماں باپ فدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کس خوش نصیب شخصیت کو کہی؟ جواب ہے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر میرے ماں باپ فدا۔ سوال ہے حضرت ذکریہ کی دعا کا ذکر کس صورت میں کیا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ مریم میں۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی دو اہم جنگوں کے نام کیا ہیں؟ جواب ہے جنگ صفین اور جنگ جمل۔ سوال ہے خاتم المہاجرین کس کا لقب ہے؟
جواب ہے یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا رقب ہے، اس لیے کہ انہوں نے سب سے بعد میں ہجرت کی۔ سوال ہے روزہ فرض ہونے کی کیا وجہ ہے؟ جواب ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے کچھ دن غار ہرا میں گزارے تھے۔ اس وقت دن میں کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ان دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے روزے فرض کیے گئے۔ سوال ہے سب سے پہلے مہندی کس نبی نے استعمال کی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے سورہ روم میں کس قوم کی فتح کی نوید دی گئی ہے؟ جواب ہے اہل روم کو۔ سوال ہے شیطان انسان کی کس عبادت پر ڈاکہ ڈالتا ہے؟ جواب ہے نماز پر۔ سوال ہے عشرہ مبشرہ میں کل کتنے صحابی شامل ہیں؟ جواب ہے عشرہ مبشرہ میں کل 10 صحابی شامل ہیں۔ سوال ہے غزوہ خیبر ہونے کی اطلاع کس صورت میں دی گئی؟ جواب ہے سورہ فتح میں۔ سوال ہے قارون کس علم کا ماہر تھا؟ جواب ہے قارون کیمیا گری کا ماہر تھا۔ وضو میں کون سی غلطی کرنے سے وضو ہی نہیں ہوتا؟ دوران وضو ایک چھوٹی سی بات جس کو لوگ معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں وہ ہے سر کا مسح کرنا، کیونکہ دوران وضو سر کو دھویا نہیں جاتا، صرف مسح کیا جاتا ہے۔ لیکن بعض لوگ صرف ہاتھ گیلے کر کے سر پر ہلکا سا ہاتھ پھیر دیتے ہیں جس سے پانی سر کو لگتا ہی نہیں، اس طریقے سے مسح ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہاتھوں کو گیلا کر کے مسح کرتے وقت سر کا گیلا ہونا ضروری ہے۔ وضو میں 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہے، حالانکہ اگر کوئی سر کا مسح کرنا بھول جائے تو بھی اس کا وضو نہیں ہوگا۔ مسح کے بغیر کیے گئے وضو سے نماز نہیں ہوتی، ایسے نماز کو لوٹانا ضروری ہے، لہذا اس فرض عمل کو انتہائی احتیاط سے سر انجام دینا چاہیے۔ سوال ہے قرآن مجید کی ایک سورت غیر نبی کے نام پر ہے، وہ کون سی ہے؟ جواب ہے سورہ لقمان۔ سوال ہے کس نبی کی شادی کے لیے جنت سے حور لائی گئی؟ جواب ہے حضرت شیس علیہ السلام کی شادی کے لیے۔ سوال ہے کون سے صحابی ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے؟ جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں جنت میں سب سے پہلے خوراک کیا ملے گی؟ جواب ہے مچھلی کا کلیجہ اور جنتی مشروب ہوگا۔ سوال ہے کیا اگر انسان کبیرہ گناہ سے اجتناب کرتا ہے تو اس کے صغیرہ گناہ کو ختم کر دیا جاتا ہے؟ جواب ہے قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کو نظر انداز کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔
سوال ہے وہ کون سی عبادت ہے جسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا دروازہ فرمایا ہے؟ جواب ہے روزہ۔ سوال ہے وہ کون سی نماز ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے؟ جواب ہے تہجد کی نماز۔ قیامت کی نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ قیامت کی نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ قیامت کی نشانیوں سے مراد دنیا میں فنا ہونے سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیاں، کچھ واقع ہو چکی اور کچھ باقی ہیں۔ قیامت کی نشانیوں سے مراد دنیا فنا ہونے سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیاں کچھ واقع ہو چکی اور کچھ باقی ہیں۔ قرآن میں یا ایھا النبی کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 11 مرتبہ۔ کس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے بذریعہ ملائکہ مسلمانوں کی مدد کی؟ جنگ بدر میں۔ سوال ہے کس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی دی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن زبیر کو کھجور چبا کر ان کے منہ میں ڈال دی۔ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کس بیوی نے مجسمہ کی عبادت کی؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس بیوی کا نام جرادہ تھا۔ جب کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں غار حرا تک پہنچ گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ادرکنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں نے ہم کو آ لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ لا تحزنا ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سوال ہے اس بادشاہ کا نام کیا ہے جس کی فوج میں حضرت داؤد علیہ السلام بطور سپاہی کے رہے؟ جواب ہے اس بادشاہ کا نام طالوت ہے۔ سوال ہے کون سے صحابی کو خواب میں اذان سکھائی گئی تھی؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کیا حضرت داؤد علیہ السلام ایک وقت میں رسول اور بادشاہ تھے؟ جواب ہے جی ہاں۔ نبوت سے قبل کس شہر کا پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا؟ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مکہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے نبوت سے قبل سلام کیا کرتا تھا، میں اب بھی اسے پہچانتا ہوں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سوال ہے یہ بتائیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے ابتدائی دور میں کس کے سمجھانے پر مشرف با اسلام ہوئے؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے یزید نے کتنے عرصہ حکومت کی؟ جواب ہے 3 سال 8 ماہ۔
نماز جسم کے کس حصے کی ٹھنڈک ہے جو کہ عرف عام محاورہ کہا جاتا ہے؟ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی ہے جن کا بینک اکاؤنٹ آج بھی موجود ہے؟ جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کون سے صحابی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیے بغیر صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ مصر کی خواتین نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے اور سیب کاٹتے ہوئے اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھیں تو ہوش آنے پر کیا کہا؟ یہ نور کا پتلا فرشتہ ہے۔ سوال ہے کس نبی کی بیوی نمک کا ستون بن گئی تھی؟ جواب ہے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں آپ علیہ السلام کی بیوی عذاب الہی کا شکار ہوئی تھی اور عذاب اس صورت میں آیا کہ وہ نمک کا ستون بن گئی تھی۔ کس ملک کے شہنشاہ نے اپنے خون سے کتاب لکھی تھی؟ جاپان کے شہنشاہ نے۔ کس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان کو قرآن مجید سنائیں؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ کس عورت کے منہ میں لقمہ ڈالنے کا بھی ثواب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم جو کچھ خرچ کرو اور اس سے تمہاری نیت اللہ کی رضا حاصل کرنی ہو تو تم کو اس کا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اس لقمے پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو۔ قرآن پاک میں قارون کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 5 مرتبہ۔ سوال ہے غزوہ احزاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے جو خندق کھودی تھی اس کی کھدائی کتنے دنوں میں ہوئی اور اس خندق کی مقدار کتنی تھی؟ جواب ہے اس خندق کی کھدائی 6 دن میں مکمل ہو گئی تھی اور یہ خندق 3.5 میل لمبی تھی اور تقریباً 5 گز گہری تھی۔ عمرہ قضا کے موقع پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار تھامنے کا شرف کس صحابی کو حاصل ہوا؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا۔ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ کفر اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔